میں امامت کرواتا تھا درجہ سابعہ میں، تو ادھر ایک اسلام بھائی مجھے ملے اور وہ عمرہ شریف کر کے آئے تھے، اور بعد میں وہ بیٹھے کہ سبز امامہ پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آپ وہ جو مدنی چینل پہ آتے ہیں ان کے مرید ہیں؟ میں نے کہا جی میں انہی کا مرید ہوں۔ تو پھر انہوں نے آپ کا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کو مدینہ شریف میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ جو روزہ رسول ہے اس کے اندر نا صفائی میں کرواتا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی ہے، اور میں نے اکثر فجر کی نماز میں ان کو وہاں دیکھا ہے۔ میرے سے ملتا جلتا کوئی ہوگا۔ میں نے ان کو بعد میں جو ہے آپ کی تصویر بھی دکھائی، اور انہوں نے کہا وہ آپ کے جو پیر صاحب ہیں وہی ہیں۔ ہم شکل ہوتے ہیں بعضوں کا، ہو سکتا سے ہے یوں ہی کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی ہو آپ اپنے لیے نہ غور کریں، کوئی بھی، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ذرا ہے نا؟ وہ ہے نا، وہ شعر ہے نا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور اسی کی سارے جہانوں میں بادشاہت ہے۔ اسی کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب پھر جس کو پتہ لگ گیا کہ اللہ لعنت اس پر فرماتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ اگر بولے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو قرآن پر یقین نہیں ہے، اور جس نے قرآن پر یقین نہیں کیا گویا اس کا ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کہانی لے کر کے آیا ہے مولوی، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو میں اتنا پہنچا ہوا ولی ہوں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہم سے بیعت کریں گے، ہمارے مرید ہو جائیں گے، اور پھر ہم زیادہ دولت مند بھی ہو جائیں گے اور بڑے لوگوں میں مقبول رہیں گے۔ تو یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ الیاس قادری کی یہ ایک کوالٹی ہے، اس نے جتنی بھی کتابوں سے باتیں کی ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے دیکھا، یہ میں نے سنا، یہ ہمیشہ دوسرے پہ ہی ڈال دیتا ہے۔ اگر یہ خود کہہ دیتا کہ میں رات کو اڑ کے چلا جاتا ہوں مدینہ شریف میں اور وہاں میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تو پھر اس سے لوگ بہت ساری باتیں پوچھتے، تو یہ دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جھوٹا مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجھ سے آگے کہا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات سچ ہے تو اور لوگ بھی تو تجھے دیکھتے وہاں پہ، صرف ایک ہی خادم نے وہاں کا جو صفائی کرتا ہے اسی نے دیکھا۔ اگر الیاس قادری کو لوگ اور دیکھتے تو کیمرہ کا دور ہے، ہزاروں لوگ پاکستانی اور انڈیا والے، اب تو تم کو انڈیا میں بھی ہزاروں کروڑوں لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ الیاس قادری ہے، تو وہ لوگ بھی تمہاری ویڈیو بنا لیتے اور پھر وہ بتاتے کہ ہاں بھائی میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ اچھا، پہلے تو اس نے تھوڑا سا مسکرا کے اس کو کہا کہ نہیں ایک شکل کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی ایک شکل کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مشابہت ہوتی ہے، لیکن مکمل ایک شکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تم کو سب کو الگ الگ شکل میں بنایا۔ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک جیسا ہے، عمر کا فرق ہو جاتا ہے۔ اب جیسے میرے شکل کا کوئی انسان اگر ہے تو عمر کا فرق ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بچی ہمارے پاس علاج کے لیے آئی تھی، تو اس نے کہنے لگی کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور بالکل آپ کی شکل کی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب اگر وہ سامنے آ جائے تو اس میں فرق نظر آئے گا۔ ظاہر ہے اگر میری عمر 60 سال ہے اور وہ ہو سکتا ہے اس کی عمر 50 سال ہے، تو وہ تو مجھ سے ذرا جوان نظر آئے گا۔ وہ لگتا ہے انسان کو اس طریقے سے۔ اب یہ مسکرا کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک نے وہاں سے ٹوکا، آپ دیکھ رہے ہیں لقمہ دیا نا، کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، یعنی کہ میں وہاں اڑ کے جا سکتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا مکہ سے مدینہ ہجرت کیجئے ابھی رات کو، کافروں کے خوف سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑ کر کے نہیں گئے، چلے جاتے، جبرائیل بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سواری ہوگی یا جو جس طریقے سے بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا، ہجرت کر کے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ اپنی چادر مبارک سے اڑا کر کے چلے گئے۔ اور دیکھیے حضرت علی کی محبت کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب کافر آئیں گے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اور مجھے آپ کی چادر میں سوتا ہوا دیکھیں گے تو میرے تو ٹکڑے ٹکڑے وہ لوگ کر دیں گے، مگر مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی جان میں میرے جان جانے کی وجہ سے بچ جاتی ہے تو میں اس پہ بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ یہ محبت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا معجزہ اللہ نے نہیں دیا، اور یہ ولی اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ کا یہ مثال دیتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا کہ جب قصیدہ غوثیہ پڑھا جا رہا تھا تو حضرت کی چارپائی بلند ہو رہی تھی۔ صحابہ کے نماز اور قرآن پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو چارپائی بلند نہ ہو، اور قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ قرآن سے بھی افضل ہو گیا کہ اس کی برکت سے چارپائی بلند ہونے لگے۔ تو یہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا نیا نیا ایک طریقہ ایجاد کرتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو یہ اپنے آپ کو نبوت کا بھی دعویٰ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اب یہ مولوی جھوٹا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو بار بار یعنی کہ کسی نے وہاں دیکھا ہے، تو ان کے ہی بندے کو اس نے کہا، اگر وہ تو پورے میں اعلان کرتے تھا کہ بھائی فلاں جگہ کے پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہیں، جناب امیر اہل سنت ہیں، وہ روزانہ یہاں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اڑ کے چلے آتے ہیں یا کیسے بھی آتے ہیں، یہ کرامت ہے ان کی۔ تو یہ وہ تو پوری دنیا میں یہ بات پھیل جاتی، صرف ان کے مریدوں میں۔ اور جاہل مرید، بے وقوف لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے پیروں نے کیسے کیسے کارنامے کیے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ ہمارے یہاں اتنے جاہل ہیں کہ دیکھ لیجئے، آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ میڈیا والے پکڑ لیتے ہیں بابا لوگوں کو، اور وہ سب بابا بڑے صوفی نظر بھی آتے ہیں، بعض تو چور ڈاکو جیسی شکلوں والے بھی ہیں، لیکن بدعقیدہ عورتیں کیسی ہیں مسلمان؟ عقیدہ دیکھیے، عزت اپنی گنوا دیتی ہیں، اور یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ پولیس کو رپورٹ کر سکتی ہیں نہ کسی کو بتا سکتی ہیں۔ تو یہ بدبخت انسان جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ بھی گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ یہ لوگوں کو سہانے خواب دکھاتا ہے کہ بس پیر سے مرید ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بابا، جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟